نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سننے والے حضرات جو یہاں جمع ہیں اور جہاں تک میری آواز جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، میری زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، نہ آپ کی نہ آپ کے بال بچوں کی، سب کو یہاں سے مر کے اللہ اپنے مالک کے پاس جانا ہے اور پھر وہاں پروردگار عالم ہمارا آپ کا مالک دو فیصلے کرے گا۔ اگر دنیا میں اپنی زندگی کا وقت ہم نے اللہ کو اکیلا مالک مان کر اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان کر گزارا ہو، اپنے ایمان کو سوال کر رکھا ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے ایمان میں کوئی خرابی آ جائے اور پھر تم اس کے بعد دن رات اعمال صالحہ جو کہلاتے ہیں وہ کر دو، یہاں تک کہ پہاڑ کا ایسا اعمال کا پہاڑ تم تیار کرو، لیکن یہ پہاڑ جو دیکھنے میں بلند نظر آئے گا، قیامت کی آندھی چلے گی، فیصلے کی آندھی، تو اس کے بعد یہ سارے اعمال کا ڈھیر ہے جو اس طرح سے غائب ہو جائے گا جیسے رات کا ڈھیر ہو، اور تیز آندھی آئے تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ اعمال چاہے جتنے تم کر لو، لیکن اگر ایمان میں خرابی ہے تو یہ اعمال جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ کمائی ہے، یہ تمہاری جھولی سے اڑ جائے اور پھر دہتے ہوئے انگاروں پر آپ کی لپٹوں میں وہاں کے حمیم اور غساق میں تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو کیا سننے والوں سننے سے کوئی ایسا ہے جو اپنے کو اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلوانا چاہتا ہو جہاں نہ موت آئے گی کہ آگ کی جلن ختم ہو اور نہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ عذاب میں کمی کی جائے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو پہچانو اور شرک سے جو اللہ کے لیے گالی ہے ہر وقت بچتے ہو، اس لیے کہ اعمال نماز اور روزے حج اور زکات کے بعد اگر ایک شخص ہے کہ جس کے ایمان میں خرابی ہے
وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں اور آپ کی پیدائش اور انسانوں کی طرح سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ جو نور کا بنا ہوا ہے اس نے اپنے نور سے ایک حصہ کاٹ کر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ جیسے آج اس امت میں چند کو چھوڑ کر سب کا ضرورت ہے۔ یہ ایسا شرک ہے کہ اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے اللہ کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے، جز بنا دیے، اس کے غرض اور اس کی ذات کا ٹکڑا بنایا۔ حالانکہ یہ جو نور ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وجعل الظلمات والنور سورہ الانعام کی دوسری آیت ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ ساری تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بچھا دی، جس نے تاریکی اور اندھیرے کو بنایا اور جس نے نور اور روشنی کو پیدا کیا۔ تو نور اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، میں تو مالک ہوں، میں خالق ہوں، میری مخلوق کی مثال بیان کی جائے کہ میں مخلوق کی طرح سے ہوں تو نہیں، میری کوئی مثال نہیں۔ تو بھائیو، یہ عقیدے میں خرابی آ جائے اس کو ذات کا شرک کہتے ہیں، سب سے ذلیل شرک یہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، عربوں نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے، اور آج کا یہ مسلمان کہلانے والا عالم یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھوٹے اور بڑے ہونے کا فرق ہے اور کچھ فرق۔ اور اس کو لکھنے والے سرہند جس کو کہتے ہیں، وہاں کے جن کی وہاں قبر ہے، تو مجدد الفسانی انہوں نے اپنا نام رکھا، انہوں نے اپنے مکتوبات میں، اس کو مکتوبات ربانی کہا جاتا ہے، اس میں یہی بات لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ انسانوں کی طرح سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں۔ اور پھر کہا کہ خلقت من نور اللہ، دیکھو حدیث میں نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوں، یہ جھوٹی بے ایمان روایت ہے، اس کو انہوں نے اصل بنایا جو ہمارے مجدد کہلاتے ہیں، اور اپنے کو انہوں نے مجدد خود کہا کہ الفسانی جو دوسری 1000ویں صدی آ رہی ہیں، صدیاں آ رہی ہیں، ان کا میں مجدد ہوں، اور اشارہ کیا ابو داؤد کی ایک حدیث کی تو روایت کی تو کہ ہر 100 سال کے بعد اس امت کی اصلاح کے لیے مجدد آئے گا، اور یہ لکھنے کے بعد کہا یہ جھوٹی روایت ہے اور کسی کتاب یہ روایت نہیں ہوتی۔ یہی نشید 3 میں اشرف علی تھانوی نے لکھا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے بزرگ جن کو کوئی مجدد کہتا ہے انہوں نے ہم کو شرک کے لیے یہ سند عطا فرمایا کہ اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھو، صرف کمی اور ذاتی کا فرق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے نور کے ٹکڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زیادہ نور والا ہے۔ تو شرک کی ایک قسم کہتے ہیں تو ذات کی،
اور مالک فرماتا ہے کہ تم کا انہ من یشرک باللہ، وہ ہمارا بفرض محال کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی تخصیص نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ما له النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ مائدہ میں مالک فرماتا ہے تو جس نے بھی شرک کیا، حضرت عیسیٰ کی زبانی تو سن لو لوگوں کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو، اور کوئی اس کا مددگار اور حامی نہیں سکتا کہ اللہ سے پکڑ سکتا۔ کبھی 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے سورہ الانعام میں کہ دیکھو یہ برگزیدہ ترین میرے بندے رسول اور انبیاء ہیں، ان کے اعمال کا کیا پوچھنا، لیکن ولو اشرکوا، مسئلہ سمجھانے کے لیے سن لو اللہ کے بندے کہ اگر ان میں بھی سے کوئی شرک کرتا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، دیوالیے بن کر اللہ کے دربار میں اپنا فیصلہ سننے کے لیے پہنچتے۔ کئی مالک نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری برگزیدہ ترین نبی، آپ کے اوپر بھی وحی کر رہے ہیں، نئی نرالی وحی نہیں ہے، جتنے رسول پہلے گزرے ہیں ان کے اوپر بھی یہی وحی تھی کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن شرک کا معاملہ ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے، اور آپ بھی سن لیجیے لیکن شرک کہ جیسے ہم نے پہلے انبیاء سے کہا اسی طرح سے ہم آپ کو بھی مخاطب کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ مسئلہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ دنیا کو ہوشیار کر دیے کہ میرا مالک مجھ سے کہتا ہے لئن اشرکت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی بفرض محال ایک شرک کر بیٹھے تو یہ بتن عملو تو آپ کے سارے اعمال برباد وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ دیوالیے ہو کر میری دربار میں آئے۔ یہ ہوا شرک کا معاملہ، اس کی نجاست کا، اس کی گندگی کا، اس کی بربادی کا۔ اور دوسری طرف مالک فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ من لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، کہ کوئی میرا بندہ ہے ایمان پر قائم ہے، باقی ہے باطل، شرابی پیتا ہے، یہ چلتا زانی بھی ہے، سب سارے گن اس کے پورے ہیں، ایک زمین کا چپا چپا اس نے خالی نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ اس نے گناہ سے سیاہ کر دی زمین۔ فرمایا لیکن جب میرے پاس آ رہا ہے لا یشرک بی شیئا، توحید لے کے آیا ہے، مشرک بن کر نہیں ہے، کبھی کیا ہے توبہ کر دیں، تو کیا ہوگا لقیتہ ایک دن آ کے رہے کہ میں اس سے ملاقات کروں گا بمثلھا مغفرۃ، جتنی اس نے گناہ کی یہ پونجی جمع کی تھی اسی کے برابر اپنی معافی سے ملاقات کروں گا، اور آخرکار وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایمان کا معاملہ ہے جس کو آج دنیا بھول گئی ہے۔ اپنی جان کی دشمن تو ہے ہی، اپنے ان پیاروں کو جو جگر کے ٹکڑے ہیں، جن کو اپنے خون جگر پلاتی ہیں مائیں، جن کے لیے باپ اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہاتا ہے ان کے لیے رات کی نیند، اور جن کا چین چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایمان کا معاملہ نہ کیا گیا اپنی جان کے ساتھ
اپنے بچوں کو اپنی بیویوں اپنی بہنوں اپنی ماؤں کو نہ سکھایا گیا. تو بھائیوں کروڑوں اربوں جا چکے ہیں نماز پڑھنے والے روزے رکھنے والے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرس منانے والے گوبھی گالیاں کرنے والے حسن حسین کا شربت ان کی نظراج کرنے والے بی بی کی سانت اور امام جعفر کے گھوڑے کرتے نمازی بھی رہے روزے بھی لیکن اللہ کی کتاب بیان فرماتی ہے یہ سارے کے سارے جہنم میں اتار دیے گئے. تو کیا ملے گا اللہ کے بندوں اگر سیدھی بات نہ مانو کیا جاتا ہے تو کہہ دو اللہ اکیلا مالک ہے ہم اس کے غلام اس کے نمک کھانے والے ہیں ہمارے نبی بھی اس کے غلام اس کے نمک کھانے والے لیکن اس کے سب سے پسندیدہ اور محبوب بندے تھے انہوں نے غلامی کر کے دکھا. اب اگر ہم ان کے طریقے پر چل کر وہی کام کر لیں جو اپنے ایمان کو بالکل کفر سے شرک سے الحاد سے پاک کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے بخاری کی حدیث میں آیا ہے صرف زبان کے کلمے سے کام نہیں بنے گا بلکہ صدقاً من قلب ہی یہ جو توحید کا اعلان کہ الہ تو ایک ہے مالک کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے رسول ہے آخری رسول تو برحق نبی ہے یہ اگر دل کی سچائی کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب یہ ایمان ہے اور اگر بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یوں تو اکثریت کا عالم عام طور سے ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہوتے مشرک ہیں. یوسف میں مالک یہ بیان کرنا ہے. تو آج بھی وہی مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان سے لے کر آج دن تک یہی مسئلہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو میرے جنوں انسانوں تم کو صرف توحید کے لیے بنا اور شرک میرے لیے گالی ہے. اس لیے میرے بندو سب تم جانتے ہو کہ صرف تمہاری زندگی میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. تمہارے بدن کا ایک بال یہ بھی تمہارے کسی پیر نے کسی مولوی نے کسی دربار نے نہیں بنایا. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. صاف بات ہے. تو میرے ساتھ میرے مقابل ہم سب نہ بناؤ. اولیاء اور انبیاء ہیں ان کو سب کا ساتھ بناؤ. یہ میرے سامنے جھکے رہتے تھے مجھے پکارتے تھے میرے دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے جان لگائی ہے خون بہایا ہے اپنے پیاروں کو تلواروں کے سائے میں لے جا کر اور میری راہ میں ان کو شہید کروا دیا ہے. تو یہ تمہارے رہنما ہے بندگی کا طریقہ بتاتے ہیں کہ غلام ایسا ہوتا ہے اللہ تو ان کو اپنا رہنما مانو ان کے راستے پر. تو یہ ایک مسئلہ کائنات کا ہمیشہ تھا اور آج بھی ہے. اب ہماری بدقسمتی کو یہی الہ کا مسئلہ ہے. مالک فرماتا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہی ایمان و الہ کا مسئلہ ہے کہ میں اکیلا الہ ہوں میرے علاوہ کوئی الہ لا الہ الا اللہ. اور یہی آیت الکرسی میں آتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مسئلہ لوگوں ایک ہی ہے کہ تمہارا الہ تمہارا خالق تمہارا مالک تمہیں رزق دینے والا تمہیں عقل اور طرف سے نوازنے والا زندگی اور موت دے کر تم کو اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کا موقع دینے والا تمہارے پیٹ کو بھرے تمہاری اولادوں کی حفاظت وہ کرے موت دے گا اور موت کے بعد پھر اپنے پاس ملا. تو یہ ایک زندگی ہے. تو اب اگر تم نے اس دنیا کی زندگی میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو اس کے بعد مرتے وقت اللہ کے
بے حساب بے انتہا فرشتے اتریں گے، خوشخبری دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اب کیا ہے، تم نے بازی جیت لی۔ اب نبی صاحب فرماتے ہیں اور قرآن میں آتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے نہ سنیں گے نہ فرشتوں کو دیکھیں گے، جب فرشتے کافروں مشرکوں کو ماریں گے تبھی نہیں دیکھنا، ان کی چیخ کو سنیں گے۔ پھر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت جب فرشتے نظر آتے ہیں یہ گفتگو ہوتی ہے، مومنوں سے کہا جاتا ہے کوئی آپ پرانا غم نہ کرو، کچھ یاد نہ آئے گا، کبھی تم کو پریشان نہ کرے، ہمیشہ کا عیش ہے اور اب تمہاری مشیت راج کرے گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، سورہ الفرقان میں مالک فرماتا ہے ایک جھوپڑی کا رہنے والا چار گز زمین بھی میسر نہیں چھوٹ ہوتا ہے۔ وہ جنت میں پہنچ گیا، ایمان اختیار کیا اس نے، توبہ کر کے پلٹا ہے، نمازیں پڑھی، اللہ کے دین کی دعوت دی، اس راستے میں مارا گیا، گالیاں پڑھی، نکالا گیا، یا شہید ہو گیا یا ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا، تو پھر پروردگار اس کو وہ جنتیں دے گا کہ جس کی چوڑائی ارضھا کا ارض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ایک ایک جنتی کی، جو یہاں 4 گز زمین کا مالک نہیں تھا۔ اور مالک فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، صرف اتنی بڑی بادشاہی، فوارے، محلات، حوریں، غلمان، سونے اور چاندی کی محلات، موتی سے تراشا ہوا ایک محل جو 60 میل اونچا ہوگا۔ بخاری کی حدیث میں صرف یہی نہیں بلکہ مالک سورہ الفرقان کی 16ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، اب جنتوں میں خالدین ہمیشہ زندہ رہیں گے، جوانی بھرپور جوانی ہوگی، ہر لمحے اس میں نکھارات، حسن میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا رہے، اور لہم فیہا ما یشاؤون، اور پھر اب ان کی مشیت، ان کی چاہت، ان کا حکم اب چلے گا، اللہ بھی ان کی مشیت میں رکاوٹ پیدا نہ کرے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کا ایسا وعدہ ہے کہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ فرض کر لو کبھی یہ کہے کہ 10 لاکھ محلات چاہیے مجھے سونے کی اور نہ ملے، مالک فرماتا یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم نے اپنے کو مسئول بنایا ہے، ہم اپنے بندے کو حق دیتے ہیں کہ اگر اس کی چاہت میں، اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ ہم سے سوال کر کے ہم کو وعدہ یاد دلائے کہ مالک ہم نے وعدہ کیا تھا، کبھی ایسا نہ ہوگا کہ کہے گا۔ بیان یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں، اب ایمان کی قدر پہچان، اور اس کے بعد جو آج ایمان پھیلا ہوا ہے اس کے لیے مالک فرماتا ہے کہ الہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ زندہ تھا، رہے اور اس کو موت نہ ہے۔ تو میں الہی ہے سارے دنیا کے معاملات خود سنبھالے، اور فرمائے اس کے خلاف جو غلوب ہے، جو کہے کہ اللہ ہی زندہ نہیں ہے اور بھی ایسے ہیں جو زندہ جاگے گا، اللہ ہی کارخانے دنیا کو نہیں چلا گا بلکہ اور بھی کتب، ابدال اور یہ بھی چلتے ہیں۔ تو فرمایا جو یہ لوگ ہوں چاہے دنیا میں ان کی شہرت ہو، جو اس بات کو پیش کریں، چاہے وہ دولت والے ہوں، چاہے وہ بادشاہ سلامت ہوں، چاہے یہ پیر اور مولوی ہو، جو بھی ہیں اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو وہ طاغوت ہے، اللہ کے دشمن ہے، ان کو کوئی بڑا مانے گا اپنا تو وہ کافر ہے۔ مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے، قرآن کو غلط کہا ہے، حدیث کو جھٹلایا ہے، اور ان کی بات دنیا میں چل رہی ہے جیسے آج کتنے ہزاروں دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو مالک نے کہا کہ تمہارا ایمان اس وقت ثابت ہوگا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے ان ظالموں سے جو طاغوت ہے ان کا کفر کرو گا، میں ان کو ماننا ہی نہیں بلکہ ان کا ایسا دشمن ہوں کہ ان کے اس دین کو مٹانے کے لیے جان لگا
اور فرمایا یہ ادا کرنے کے بعد ان کا انکار کرے، یہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انکاری، اور پھر کہے کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں، وہاں اس کا ایمان ہے، یہ سچائی ہے۔ یوں مالک نے کہا۔ تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، شرک اور کفر کی بات پھیلائی، جس کو بخاری کی حدیث میں معنی فرماتا ہے جو مشرک کوئی شرک کرے، چاہے وہ ذات کا شرک ہو، چاہے صفات کا، چاہے پکار کا شرک ہو، چاہے اللہ کے حقوق میں خانہ کعبہ کی طرح سے وہ جھوٹے کعبے بنائے اور حج کو نام بدل کر اس جو اپنی جان اللہ کی بجائے اللہ کے بندوں کے سامنے جا کر جھکا دے، اور جو اپنے مال کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے ان کی نظر و نیاز کرے، تو میں ایسا ہر شخص وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ، اور آج اپنی تاریخ کو دیکھیے کہ آج انسان دیکھتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند اگر مومن بنے ہو۔ تو آج دنیا جو آج ذلت میں ہے، مسلمان امت کی لاشوں پر تک بچھے ہوئے، ان کی مائیں بہنیں ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر 40 سال ہو گئے اور لگے جنوا رہی ہیں، اندر والا بھی مارتا ہے، باہر والا بھی۔ تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے چپ تسلی دی تھی، بہلا تھا دل، کیونکہ ہم ایمان پر بھی ہیں۔ اور فکر دلیل تو اصلی مسئلہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ میں دکھا دوں کہ اس کو تم ایمان سمجھتے ہو، میرے بھائیوں یہ تمہاری قوم کا ایمان تو ہو، لیکن یہ وہ ایمان نہیں ہے جو قرآن حدیث میں۔ اس لیے اس ملک کے پاکستان کے جو سب سے پہلے مشہور آدمی 447 یا 88 میں مرے ہیں، جن کو علی حجویری کہا ہے، انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب۔ اس میں جہاں یہ لکھتے ہیں کہ سارا کام اولیاء اللہ کرتے ہیں کائنات کا، اللہ کو انہوں نے معطل کیا، وہاں اللہ کے نبی صاحب پر یہ الزام لگایا کہ اللہ نے کتاب میں سورہ احزاب میں کہا ہے کہ عربوں کے اندر یہ خراب رسم یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، وہ بنا اصلی بیٹا نہیں، وہ اصلی بیٹا بن جاتی، خاندان میں داخل ہو گیا پھر اصلی بیٹا نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی آرزو کو کیسے محفوظ رکھے گا، اپنی پھوپھی کو کیسے اصلی پھوپھی سمجھے گا۔ تو وہ برائیاں پیدا ہوتی تھی کہ اس کی انتہا نہیں۔ اللہ نے چاہا کہ نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اب ان کے بعد اور کوئی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ان کے ذریعے سے اس رسم بری رسم کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ کا منصوبہ مشیت کی تھی۔ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت زینب کو جو آپ کی زمیندار بہنی تھی اور آپ نے ان کی شادی کروائی تھی حضرت زید کے ساتھ، تو حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے اور یہ بنو ہاشم کی ماں کی طرف سے ایک فرق تھی۔ جب طلاق دے دی انہوں نے تب اللہ نے حکم دیا اب یہ موقع ہے میری طرف سے، اب عدت گزرنے کے بعد تم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرو، سارا مسئلہ ختم ہو گیا، بیٹا بیٹا نہیں ہوگا، وہ بولا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ کفار، مشرکین، یہود اور منافقین نے کہنا شروع کیا کہ اصلی بات یہ نہیں ہے کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا نہیں، بلکہ اصلی بات یہ ہے یہ ان کی جو بہو ہے وہ نہا رہی تھی اور ان کی نکاح اچانک پڑ گئی، ننگی ہو رہی، عاشق ہو گئی، اب کیا کریں؟ منہ بولا بیٹا ہے بیٹے کی طرف، تو انہوں نے یہ سارا بنایا، سورہ احزاب کی آیتیں بنائی اور اس طرح سے اپنی شوق کو پورا کیا۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو آپ اور یہ امت داتا کہتی ہے، یہ کامل بنانے والا ہے۔ یہ کشف المحجوب میں نے پھوٹے دیا، یہ لکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق ان یہودیوں نے اپنی توریت میں، یہ بے ایمانوں نے، ان یہودیوں نے جب یہ بدکار ہو گئے تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بدکاری کوئی بری چیز نہیں ہے
دیکھو داؤد علیہ السلام بھی تو ایسے ہی تھے. تو یہ واقعہ لگایا کہ اپنے محل پر چڑھے داؤد علیہ السلام، اور پارسی جو محل تھا ان کے سردار اوریا کا، اس پر ان کی خوبصورت بیوی سنگی نہاری تھی. دیکھ کر عاشق ہو گئے. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے اس کے شوہر کو مہاجن پر بھیجا اور پرائیویٹلی رازدار طور پر اپنے سالار اعلیٰ کو یہ کہا اس کو ایسی جگہ بھیجو کہ یہ زندہ بس کرنا ہے. کہ اس نے بھیجا تو مر گئی، خبر پہنچ، لیکن انتظار نہ کر پائے اس کی عدت کا شمار کرے اور تو زنا کی صورت کے ساتھ. اور حضرت سلیمان 6 مہینے سے کم میں ولد زنا ہو کے پیدا ہوئے. یہ یہودیوں نے اپنی توریت میں لکھا. وہ اللہ سے وصال نہیں کر رہے، وہ صحیح کر رہے، اس لیے اللہ ناراض ہوا. لیکن نظر یہاں بھی حضرت زینب کے معاملے میں وہیں پڑی جہاں حضرت داؤد کی طرف ہے، یہاں بھی وہی ننگا نہاتی ہوئی. لیکن آپ چونکہ اس وقت اللہ سے وصال کر رہے تھے، اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت زید پر حرام ہو گئی اور آپ کو بیوی بن گئی. کوئی سارا جو یہودی الزام لگاتے تھے تو وہ ہو گیا. تو بتاؤ یہ وہ ہے جس کی آج پوجا ہوتی ہے. جب اس کے حج یعنی عرس کا موقع آتا ہے تو لاہور ایسا نظر آتا ہے جیسے مکہ. تو یہ امت کا یہ انداز ہے، اس کو انہوں نے پیرا کاری بنانے والا مان کر ساری بسوں پر، گھروں میں، ہر جگہ پر. یہ امت مسلمہ کا اس کے لحاظ سے یہ 400 کچھ میں اس کی وفات ہوئی ہے. یہ 900 سال سے یہ اس کو مانتے آئے ہیں سب کچھ. اس کے باوجود اس کے بعد قریب کے زمانے میں آئی شاہ ولی اللہ صاحب 200 سال کے وہ لکھتے انداز العارفین میرے باپ دلی میں بختیار کاکی قبر پر گئے اور بختیار کاکی کی روح ظاہر ہوئی اور اس نے کہا کہ عبدالرحیم تمہارے بیٹا ہوگا. تو کہتے میرے باپ کے دل میں خیال آئے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ حضرت کی روح جو کہہ رہی ہے اس سے مراد میرے بیٹوں کا بیٹا ہے. اور میں نہیں مشرف تھا. بختیار کاکی کی روح کو معلوم ہو گیا کہ دل میں کیا سوچا ہے. انہوں نے کہا کہ مراد من یہ نیست، میری یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنا بچہ ہوگا، تمہارے اپنے سلسلے سے. پھر شادی کا شوق پیدا ہوا اور آپ نے شادی کی. لوگ ہنسے کہ بڑھاپے میں شادی کی ہے. کہا کیا کہتے ہو؟ ہنستے کی بات صرف یہی نہیں کہ شادی کی ہے بلکہ اولاد بھی ہوگی. اور کہتے ہیں بات وہ ثابت ہوئی یہاں تک کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا اور ایک بھکار بھیک مانگنے آئی. میں ماں کی پیٹ میں تھا. باپ نے آدھی روٹی بھکار کو دے. بھکار جانے لگی تو میری ماں نے کہا کہ آدھی روٹی اور دے دو. دے دیا. پھر میرے باپ نے پوچھا میری ماں سے کہ تم نے پہلے آدھی روٹی دلوائی اس کے بعد آدھی اور کیا بات ہے؟ کہا میری بات نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا میرے پیٹ میں ہے اس میں یعنی شاہ ولی اللہ صاحب. پھر میں رات کو انفاس العارفین میں آپ کو فوٹو دیا میں نے کہا انفاس العارفین میں لکھتے ہیں 1 نہیں 1000 کہ تہجد کے لیے میرے باپ اٹھے وہ آگے تہجد پڑھا، میری ماں نے پیچھے پڑھا. لیکن جب تہجد دونوں نے ختم کر لیا بیٹھ گئے وہ آگے یہ پیچھے اور دونوں نے ہاتھ اٹھایا دعا کی کہ اس درمیان میرے ماں کے پیٹ سے 2 منہ ہاتھ نکل. اب میری ماں پریشان ہو گئی یہ کہاں سے یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہو.
کہ دیکھو کلونی یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے ہاتھ نکال کر دیا، اور اس وقت کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور وقت ایسا ثابت ہوا، حالانکہ ثابت اسی وقت ہو گیا جب 7 سال کے بعد جب میں پیدائش کے 7 برس کا ہوا تو اصلی بات ہو گئی کہ میرے باپ آگے نماز پڑھ رہے ہیں تہجد کی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں بیچ میں ہوں، میں اٹھاتا ہوں، میری ماں پیچھے اٹھاتی، کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا میرا باپ جو تھا کیا پوچھنا اس کا، وہ خالص اللہ تھا۔ ایک دن جا رہے تھے، دیکھا ایک جماعت جا رہی ہے، پوچھا لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہم لوگ اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ لیکن چلتے رہے وہ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، لوگوں نے کہا آپ آئیے، تو نماز پڑھانے کے بعد کہا، میرے باپ نے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے تھے؟ کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے، کہا دیکھ لیا تمہارے سامنے سے بیٹھا میں تو وجود نہ دیا نا، ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ کہنے لگے ایک دن میرے باپ پر غیبت تامہ، یعنی اللہ کے ساتھ بالکل وصال، تنشدن تو جاہلی، وہ دولا آ گیا، موقع آ گیا کہ بالکل میرے باپ اللہ کے اندر پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں تم عبدالرحیم کو ڈھونڈ کے بتاؤ کہاں ہے۔ تو فرشتوں نے زمین چھان ماری، آسمان چھان ماری، جنت میں دیکھا، اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ ماری یہ عبدالرحیم تو کہیں نظر نہیں آیا ہے، کہنا جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ کہاں ملے گا؟ بتاؤ کتنے اللہ بنائے، تم کو بھی رشوت دی کہ تم بھی اللہ کو بھگو، ہم بڑے اللہ ہیں، ہم زیادہ اللہ سے وصال کرتے ہیں۔ تو یہ دین آیا ہے، درست زمین لکھتے ہیں، یہ جو میلاد ہوتی نا، کہتے ہیں ایک وقت ایسا آ گیا کہ میرے والد محترم ہمیشہ کچھ نہ کچھ میلاد میں مٹھائیوں کا انتظام کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، تو نہ خود یہ چنا ہے اس کو انہوں نے بنوایا، اور بنوانے کے بعد اس پر نظر کر دی، اور پھر خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار لگا ہوا ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے چنے بھی پیش کیے گئے، آپ بہت خوش ہوئے، کچھ آپ نے نوش فرمایا، باقی پوری محفل یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ جن کو ہم نے سمجھا ہے، جیسے ان کو داتا کہتے ہیں، اور یہ جن کو ہم مجدد اور کیا کچھ نہیں کہتے، یہ ہم کو پھیلاتے رہے یہ سبق، اور آج ان کی ساری یہ کتابیں ہیں اس تیزی کے ساتھ چھپی جا رہی ہیں۔ کسی نے امت میں کوئی نہیں بولا کہ بھائی یہ تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، کسی نے کیوں نہیں۔ اب اگر اللہ نے ایک ناچیز بندے کو یہ توفیق دی کہ یہ اللہ کو گالی دینے والے ہیں، اور میرے باپ کو کوئی گالی دے تو میں اس کی جان کو آ جاؤں گا، یہ تو میرے مالک کو گالی دیتی، تو ان کو کچھ تو کہوں، کچھ تو ان سے بدلا لوں، دنیا کو کچھ تو ہوشیار کروں کہ انہوں نے 1150 برس سے تمہارے اور ہمارے باپ داداؤں کو جو نمازی بھی تھے باز سب کو آگ میں جھکوا دیا ہے، تو اب تو اپنی جان کو اپنے بال بچوں کو بچاؤں۔ اور اس کے بعد میرا استاد، مختصر کرتا ہوں میں قصہ، میرا استاد بنوری، میں جب ان کے دارے میں شہید تو وہ کہتے ہیں جب یہ بیان آیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو کہنے لگے میرے دادا جو نگر میں ان کا مزار ہے بڑے ذاکر اور شاعری تھے، لیکن عالم دین نہیں تھے۔ ایک دن ان کے مریدوں میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تو کہتا ہے قرآن میں کہ سب سے پہلے چہرہ دھویا جائے، اور ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر کہیں جا کے چہرہ دھوتے ہیں، تو حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے بنوری صاحب کہ میرے دادا نے ایک
ایسی خاموشی اختیار کی، سارے گھبرا لیے کیا. اس کے بعد پھر ہوش میں آیا اور کہا کیا سوال کیا تھا سوال کرنے والے نے بتایا. کہا بیٹے بات یہ ہے، سچ کہا تم نے، چہرہ ہی دھونا ہے، لیکن جس چیز سے دھویا جاتا ہے وہ پانی ہے، اور پانی اسی وقت پاک کرتا ہے جب اس کی 3 صفتیں ہیں. یہ رنگ نہ بدلا ہو، مسالہ بدلا ہو، اور اس میں بدبو نہ آئی ہو. تو ہم ہاتھ پر ڈال کر ہاتھ دھوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ رنگ نہیں بدلا. منہ میں ڈال کر دیکھ لیتے ہیں کہ مزہ نہیں بدلا. ناک میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ بو بھی نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر سے ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو اس صاحب نے اس نے کہا ہوئے بات تو اپنے بڑے پتے کی بتائی، لیکن اتنی دیر تک آپ نے ہم کو انتظار نہیں کیوں رکھا. تو بندوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا بچوں میں تو جاہل آدمی ہوں، ایک طرح مسئلہ تم نے مجھ سے پوچھا، مجھے معلوم نہیں. میں نے مدینے والے سے پوچھا. اب مدینے والے گستاخی کرتے، جلدی بتاؤ انتظار کرتا ہے. جب مدینے والے نے بتایا ہے تب میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا سبحان اللہ. بندوی صاحب سمجھے میری تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ میں اللہ غیر اللہ شرک سے پاک ہے. اللہ کو گالی دینے والے یہ سارے ابھی تک ان کا رابطہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب 65 کی جنگ سے واپس گیا ہوں، انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ میں بیمار تھا، مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، میرے پاس پہنچے. میں گیا ہوں اور دیکھنے کے بعد یہ کھڑے ہو گئے ہیں اور گلے لگا کر کہنے لگے ہیں کہ تم سنت کے بڑے شائق تھے، اس لیے اللہ نے تم کو جہاد کا موقع دیا، جانتے ہو جہاد میں فتح کیسے ہوئی. میں نے کہا کہ آپ فرمائیں. کہا کہ جیسے حجت اللہ البالغہ میں برزخ کے بیان میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن میں عورتوں کی بجائے مردوں کی صفت ہوتی ہے، کچھ مرد ہوتے ہیں جن میں زنان پن ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ فرشتہ صفت ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد فرشتوں میں داخل ہو جاتے ہیں. ان پر بھی اللہ الہام کرتا ہے اور وہ بھی دنیا کا کاروبار کرتے ہیں. جیسے انہوں نے بنایا ہے یہ غوث ہے اور یہ وطن ہے. تو فرمایا یہ لکھا ہے شاہ اللہ صاحب. وہ 6 ستمبر کو 65 میں جب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہی نبی صاحب کی خدمت میں لگے رہتے ہیں مدینے میں، وہ آپ کے پاس پہنچے جو فرشتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ان کافروں نے ہندوؤں نے حملہ کر دیا، آپ توجہ فرمائیے براہ کرم. تو کہتے ہیں نبی صاحب نے انکار کر دیا کہ پاکستان کے لوگ بڑے فاسق و فاجر ہیں، میں ان کے لیے توجہ نہیں کروں گا. بہت یہ روئے، بہت خوشامد کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توجہ نہ کرو. آخر کار سے اتنی بات کہی کہ اچھا تم فاطمہ کے پاس چلے گا، اگر فاطمہ نے تم پر ترس کھایا تو اس کے بعد تمہاری بات تمہاری بگڑی بن جائے گی. تو یہ فاطمہ کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان سے کہا ہے تو ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے توجہ کیے اور پھر پاکستان کو فتح ہوئی. تو میرے بھائیوں میرا استاد ہے یہ، اور اس نے ایک مضمون لکھا اپنے باپ کی وفات کا، اور یہ لکھا اس پوری تاریخ بیان کی کہ جوانی میں ماں میں میری دادی جو کہتی تھی ان سے، میرے ابا جان جو بات کو ہوئے کہ شادی کر لو تو کہ میں شادی نہیں، میں بھی ریاضت کروں. لیکن جب انہوں نے خواب میں یہ حقیقت دیکھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش پر بیٹھے ہوئے ان کے خاندان کی فلاں لڑکی کے ساتھ ان کا عقد نکاح باندھ رہے ہیں، اس وقت اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گئے اور گویا وہ بن نوری صاحب کی ماں بن. فرماتے آخری بیماری ایک دن میں پہنچا فجر کی نماز سے پہلے،
ان کی حالت دریافت کرنے کی. جب میں پہنچا ہوں میں دریافت کیا کہ رات کیسی گزری. فرمایا بہت آرام تھا. اور سنو اللہ کے نبی صاحب بھی تشریف لائے. اور یہ تو گل بادشاہ ہے وہ میرے زمانے میں بھی وہاں موجود تھا. یہ جو میری خدمت میں دن رات ایک کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ گل بادشاہ تو اکیلا ان کے باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے بلکہ تو جانتا ہے کہ میں بھی ان کی خدمت میں لگا ہوں. تو یہ وہ چھپا دیا اور ساری باتیں تھیں. اسی کے اوپر میں توحید خالص لکھی ہے اس طرح. تو میرے بھائیوں یہ ایمان ہے آج. اور جو میرا فقہ کا استاد ولی حسن تھا جو آج کہلاتا ہے یہ پاکستان کا مفتی اعظم ہے. اور یہ یوسف لدھوانی جمعے کے دن جنگ میں فتوی نکلا کرتے ہیں. ان دونوں کی مہروں سے یہ ہے کہ دیکھو ظاہری ملاتے ہو تو لوگوں خیال کرو کہ فرشتے امت کے اعمال نبی صاحب کے اوپر لا کر پیش کرتے ہیں. اب اگر تم کو ظاہری مندہ دیکھیں گے تو کیسی کوفت ہو. تو بتاؤ یہ استاد ہے نا پہلے یہ سب سمجھتا تھا لیکن اب اس کو دولت ملنے لگی تو ایسا شرک کرنے والا ہے. ایک طرف تم نے داڑھی کو بتایا اچھی بات کی کہ داڑھی نہ بڑھاؤ لیکن اس کے ساتھ تم نے یہ شرک پھیلا دیا کہ ہر روز فرشتے امت کے سارے حالات نبی سب پر پیش کرتے ہیں. اتنا بڑا شرک. اور یہ سارا لکھ کر دیوبندیوں کی مسجدوں میں فوٹو مجھے ہوا ہے. کل میں اس مسجد میں گیا ہوں 5 گھر کی مسجد ہے بلوچستان کے جہاں کوئی سوائی مشکل سے جاتی ہے وہ وہاں وہی لٹکا ہوا جو کراچی میں لٹکا ہوا تھا. اس لیے یہ دیا ہوا ہے کہ فرشتے روزانہ امت کے اعمال نبی سب پر پیش کریں. تو بتاؤ شرک کے ساتھ جب ساری امت مل کر اور سب سے بڑی جماعت جو شرک کا پرچار کرے ساری دنیا میں اس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں. اس سے بڑی مشکل آج دنیا میں کوئی جماعت نہیں. اس کی کتابیں شروع سے آخر تک خالص شرک سے بھری ہوئی ہے. کبھی زکریا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ وہ پہنچے مکے کا جو عامل تھا اس نے اور اس سے کہا دیکھو یہ جو آنے والا ہے جامی اب اس کا حد ختم ہوا ہے. اب یہ مدینے آنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو قصیدہ کہا ہے مصنوعی کی شکل میں وہ ایسا قصیدہ ہے کہ اگر میری قبر پر آ کر پڑھے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ اس سے ہاتھ نکال کر ملاؤں. اور یہ بڑے فتنے کی بات ہے. اور یہ زمانہ کب کا ہے 555 ہجری کا. آگے چل کے یہ بھی بتا دیا. کہتے ہیں اس کے بعد جب ملا جامی نے جنہوں نے ان کی مصنوعی کا پہلا مشرکانہ شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ تعالی کہ آپ کی دوری اور فراق میں ساری امت کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے. تو رحم فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائیے. اس سے بڑا اور مشرکانہ ہے. پھر اس کے مطابق کہتے ہیں وہاں جا کر پڑھے گا تو ہاتھ نکالوں گا. فرمایا جانے لگے ملا جامی تو نبی صاحب نے بتا ہی دیا تھا اس نے روک دیا نہیں جا سکتے رک گئے. پھر کچھ دیر بعد ارادہ ہوں پھر نبی صاحب نے آ کے کہا کہ دیکھو نہ آنے پاؤ پھر آنے والا تو اب پھر غصہ آ گیا اور اس نے تو قید کر کے دیا. جب قید کر دیا تو پھر نبی صاحب کہنے لگا تم نے اس کو قید کر دیا. میں اس کا ظاہر تو نہیں ہوں میں تو صرف اس وجہ سے رکھوا رہا تھا کہ اس میں ایسے شعر کہیں کہ میری قبر پر آ کر جب وہ پڑھے جائیں گے تو میں مجبور ہو کر ہاتھ نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا اور ساری دنیا دیکھے گی یہ سکتا ہے. کہنے لگے یہ ایک شخص درود بھرتا ہے
وہ گیا حج کو، اس کی ماں وہاں بیمار ہوئی، چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا، اس میں سے نورانی شکل کی ایک صحابت نے جانے کے بعد اس کالی عورت کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو رونق ہو گیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے سوجا ہوا تھا بیٹھ گیا، تو وہ جوان بیٹا تھا، اس نے دامن پکڑ لیا کہ آپ نے کتنی مہربانی کی، یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ خیر زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فضائل صدقات میں لکھتے ہیں کہ ایسا سخی یہ ولی اللہ تھا کہ کچھ لوگ اس کی قدریات ہو گئے، اب اس نے شرم محسوس کی کہ دنیا میں تو میں جب زندہ تھا تو کیسے میں خاطر کرتا رہا مہمان کی، اب یہ لوگ میری قبر پر آئے ہیں اور میں مہمان جوابی نہ کروں، تو کہتے ہیں پھر وہ ایک اونٹ تھا اس قافلے میں، اونٹ کے مالک وہ سونے لگا تو اس کے خواب میں آ گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا جو اونٹ ہے اس سے اچھا میرا اونٹ بختی ہے تو آپ بدل لیں۔ تو کہتے ہیں اسے یہ بات ہوئی کہ اس نے اس کی آنکھ کھل گئی جس کا اونٹ تھا، اس نے دیکھا کسی نے میرے اونٹ کو دبا کر دیا، اب مقدار ہو جائے گا، اس نے اس کو دبا کیا اور گوشت بانٹ دیا، سب لوگوں نے خوب کھایا، ہوا ان کی طرف سے مہمانوازی ہو گئی، لیکن جو وعدہ کیا تھا پھر جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک نوجوان بختی اونٹ پر سوار آواز لگاتے ہوئے اس قافلے میں وہ صاحب کون ہے ان کا نام جن کا یہ تو انہیں بتائیے، وہ نوجوان کے پاس پہنچا کہ حضرت رات کو آپ نے کسی صاحب کے ساتھ اپنے اونٹ کا تبادلہ کیا، انہوں نے کہا بھائی ایک بزرگ کی قبر کی زیارت کو آئے وہاں لیٹ گئے، خواب میں یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا نہیں خواب کی بات نہیں، وہ میرے باپ سے یہ خبر تھی، انہوں نے آپ سے یہ معاملہ کیا، پھر میرے پاس پہنچا اور کہا کہ دیکھو میں نے اپنے اونٹ بدل لیا ہے تاکہ وہ جو مہمان تھے ان کی ضیافت ہو جائے ان کی گوشت، تو میں سمجھ چکا ہوں یہ جو اونٹ تیرے پاس بختی ہے یہ تو اس خواری سے تو اگر چاہے نہ دے، لیکن اگر تو میرا بچہ بیٹا ہے تو یہ فلاں فلاں نام ہے تو یہ اس کو اونٹ اس تک پہنچا۔ میں چند باتیں بھی بتا دی، باقی ساری کتابیں آئی اور اللہ کیا فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا کفر کرے تب اس کا ایمان ہے، اور جو طاغوت کو اپنا پیشوا بنائے تو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو یہ سارے کافر ہیں۔ آج اس کافر جماعت کو لوگ کہتے ہیں یہ اچھی جماعت ہے، لاکھوں آدمی آتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ اللہ کو انہوں نے گالی دی ہے قیامت، پہلے ایمان خراب کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نماز پڑھو، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، تو ہم نے ایمانداروں پر پھر نماز فرض کی ہے، اور پہلے ایمان سارا لکچر کو آگے بھی خراب کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھو، پھر اس کے بعد دیکھو پیسے سے نہیں ہوتا، تنخواہ سے نہیں ہوتا، کبھی نہیں کہتے کہ ان باباؤں سے نہیں ہوتا، ان خبروں سے نہیں ہوتا، اس طرح سے ساری دنیا ایک زمانے میں یہ خانقاہیں تھی بیت الوجود کی جو شرک کا کارخانہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر اسٹیٹک تھی، ایک جگہ پر جو برباد ہونا چاہے جائے اس کو، اور اب یہی خانقاہیں موبائل ہو گئی ساری دنیا میں ہر جگہ کو، تو اب دین کے اوپر ایسی طاقت تراج ہے۔ اب خود سوچیے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا اگر عقیدے صحیح نہ ہوئے، اگر ان کے ایمان کو آپ نے ایمان مانا تو اس کے بعد آپ کا کیا حل ہوگا؟ جو لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے ماں باپ مر چکے ہیں وہ تو گئے، اب کیا ان کے بتلائے ہوئے دین پر کفر شرک کر چکے، اب اپنی جان کو تو بچائیے، اپنے بال بچوں کو تو بچائیے۔ اللہ نے پیدا کیا اس کو ان کے ذریعے سے، شیعوں کے ذریعے سے، یہ جو بریلوی کہلاتے ہیں ان حاضر و ناظر بھی ہیں، معدوم بھی ہیں، مختار بھی ہیں،
اہل حدیث کے ذریعے سے جو کم سے کم کافر و مشرک ہیں، جو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر اگر درود پڑھو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، یعنی زندہ ہے، کیونکہ زندہ سنتا ہے۔ مالک فرماتا ہے یہ مردے تو امواتن غیر احیاء، یہ مردے ہیں ان میں جان کی رمق نہیں ہے، ان کا لا تشمل موت، آپ نہیں سنا سکتے موتوں کو، اور مان تک سارا قرآن بھرا ہوا۔ تو یہ کہا جاؤ حج کرنے جاؤ، میاں نذیر نے، اس کے بعد بڑے بڑے گزرے صدیق الحسن خان ادا اور دوا میں جو سارے شرک جو تعویذ کے تھے، یہاں تک کہ جو کشمیر کتے کا اصحاب کہف کا کتا ہے اس کا یا کشمیر لکھ کے تعویذ بناؤ تو سب سے مضبوط تعویذ یہ ہو۔ ایک بہت بڑا قصہ ہے رحیم الحق زمان صاحب، یہی آج کے اتنے مولوی گزرے ہیں، اسماعیل صاحب مجھے والے آج کی پیش انڈا، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صاحب تو قبر میں زندہ ہے، دوسرا وہاں سنتے ہیں حاضر ناظر مدینے کی قبر میں ہے، اور بریلوی تم کہتے ہو تمہاری میلادوں کی محفل میں ہوتے ہیں، یہ چھوٹے ورنہ کیوں کہتے ہیں؟ دلیل پیش کرتے ہیں میاں نذیر، کیوں کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی علیہ نعین قبری ابلغتو، کہ جو میری قبر پر پہنچ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے پڑھتا ہے۔ اور دوسری روایت پیش کرتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، یہ بھی پیش کیا میاں نذیر صاحب نے۔ یہ بریلوی دیکھو تم کہتے ہو کہ تمہاری محفلوں میں مجلسوں میں آ جاتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو کیوں کہتے ہیں کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں، دور سے کوئی دور سلام پڑھے وہ مجھ تک فرشتے پتا دیتے۔ یہ وہ شرک ہے کہ اللہ کا حق مارنے کے بعد بھی تو یہ اللہ کے بندو کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ کو اس کی تم کہتے ہو قرآن و حدیث ترکت فیکم انگریزی، یہ دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، اس کا ہمیشہ نام لیتے ہو، لن تضلوا ما تلفتم به، کبھی نہ بہکو گی۔ تو قرآن تو کہتا ہے یہ مردے ہیں، اور جو روایت لائے ہو کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، تو بخاری نے کہا جھوٹی روایت، بے ایمانوں نے قبر پرستی کے لیے پہلے جسم مبارک کو محفوظ کیا، اب اور طریقہ نکال کر روح ڈال دیں گے، اور بتایا کہ دیکھو غم کے لحاظ سے دھولے ہو گیا حدیث سے۔ یہ روایت کہتی ہے جس کا راوی ہے حسین ابن علی الجوفی، کہ مجھ سے بڑے استاد نے بیان کیا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے، کرنا جھوٹا آدمی بے ایمان نہیں سکتا، اس نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے نہیں سنا ہے، یہ تو سچا راوی، اس نے جس سے سنا ہے وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے جو مرکز جھوٹا راوی، اور اس نے جھوٹ بول کر جھوٹی روایت کو سچی روایت بنا دی، تاکہ اس کے بعد اب جس محفوظ کر لیا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس محفوظ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کا، اللہ محفوظ کرے اور بات ہے، ہاں فرعون کی لاش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور پھر وہ بخاری میں لائے کہ دیکھو 63 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دیوار گر گئی، قبر کا ایک حصہ کھل گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر نظر آیا، 63 سال گزر گئے تھے لیکن کوئی تصدیق نہیں۔ تو بھائیوں تم نے تو حدیث سے یہ نکالا ہے کہ صرف انبیاء کی یہ خصوصیت ہے، بھائی یہ نبی تو نہیں ہے، 63 سال کے بعد بھی ان کی لاش میں کوئی فرق نہیں آیا، تو بتایا کہ تم نے ایک چالاکی کی ہے، قبر پرستی کے لیے یہی وہ چیز ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ تو بخاری نے اس طرح سے گرایا، لیکن بخاری کی بات نہیں سنی، احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ بنا کر پیش کیا، اور اس 1150 سال سے ساری دنیا کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صاحب قبر میں زندہ ہے، دو سلام سنتے ہیں اور دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ خود ایک چیلنج ہے میرا کہ ایک تم کوئی عالم اس نے عقیدے کو زیر بحث جا کر عقیدہ بیان کیا ہے، اس کو تم مشہور سمجھتے ہو، اسی کا دکھا دو کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے، تو یہ امت جو ہے 11.5 سال سے کم
ان دو ایمان کی خرابیوں میں ہر ایک مبتلا ہے. اللہ یہ جیسے میں دکھایا کچھ علماء ہے ان کی شہرت نہیں ہوئی لیکن وہ جمع ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک طائفہ قیامت تک ختم کر جائے گا. ایسے طائفے موجود ہیں ان کے لیے سندھ کا ایک تھار پر کر کے علاقہ ہے مولوی عبدالرحیم پچھمی ہے ان کا مناظرہ ہوا آپ کے پاس بھی مل جائے گا ہم کو وہاں لکھ دیں دیکھیے کیسا اس کا ایمان صاف تھا کیسے اس نے مناظر ہے. وہ یہ اللہ کے بندے جو آج ان علماء نے جو قرآن کی تفسیر میں شرک کو بھر دیا اور جو حدیث کی تشریح میں انہوں نے یہی کام کیا ہے جو اس سے بچ جائے وہ انشاءاللہ ایمان پر رہے گا. ایک مثال کے طور پر یہ محمود الحسن اسیر و مالٹا کراتے دیوبند کے پہلے طالب علم ان کا بڑا شعرا ہے. انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور 3 پائے زندگی میں کیے تھے تفسیر بھی ترجمہ اس کے بعد وفات پا گئے اور ان کے شاگرد شبیر احمد عثمانی نے باقی کیا. اس میں لکھتے ہیں ایا کا نام بدو و ایا کا نستعین معنی لکھتے ہیں بالکل ٹھیک کہ صرف تیری غلامی کریں گے اور صرف تجھ سے استعانت اور مدد کریں گے. پھر حاشیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بالکل صرف اللہ کی بندگی ہونا چاہیے اللہ سے مدد چاہنا چاہیے لیکن اگر اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو خالص رحمت الہی کا واسطہ سمجھ کر غیر مستقل جان کر اگر اس سے بھی استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ بندہ کون اور ان سے مستقل نہ سمجھ کر کسی موقع پر چوٹ لگی ہے استعانت ظاہری کرنے یا رسول بنا کہتے ہیں یہ بھی جائے. تو یہ ایمان دیا ہے قرآن کو انہوں نے بدلا ہے اپنی تفسیر سے حدیث کے معنی بدل ڈالے. اور اب جب میں اپنی حکومت